قبیلہ مخزوم کے مغرور اور سرکش سردار عمر بن ہشام کے پاس روپے پیسے کی بہتات تھی۔ اس کے شان و شوکت کے حامل محل میں غلاموں اور کنیزوں کی بھرمار تھی، لیکن پھر بھی اس کی نظر ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں خرید لیا۔ اس لیے نہیں کہ اس سے ملازمہ کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ سرخ و سفید کنیز اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ زنیرہ کے دل میں بھی اپنی جائے پیدائش کا تصور تھا کہ میں کون ہوں، کیا میں غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہوں، کیا کبھی کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے کر سکتی ہوں۔ دن گزرتے گئے، زنیرہ اس غلامانہ زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ عمر بن ہشام کا رویہ زنیرہ سے روایتی آقا اور غلام کا تھا۔ اونٹوں کا گوبر اٹھانا، ان کو چارہ ڈالنا، مالک کا غلاموں پر احکامات صادر کرنا، ڈانٹ ٹپٹ، گالیاں اور مار پیٹ، بس یہی سب کچھ تو اس نے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آگاہ کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ وہ ایک معمولی کنیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم المرتبت صحابیہ زنیرہ رضی اللہ عنہا بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے قرب کے چند طریقے بتائے اور تاکید فرمائی کہ ابھی اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں۔ ابو جہل حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کو اتنی بری طرح زد و کوب کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی۔ وہ مار مار کر تھک جاتا، لیکن وہ اللہ کی بندی صبر سے سب کچھ سہ لیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر پہنچی تو غمگین ہو جاتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس گئے تاکہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر انہیں آزاد کر دیں، مگر وہ ایک کینہ پروش شخص تھا۔ اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و جبر یہاں تک بڑھا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئی۔ کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کی بات کا مزے لے لے کر تمسخر اڑاتے تھے، انہیں سانپ سونگھ گیا تھا۔ ابو جہل تو شرم کے مارے گھر سے ہی نہ نکلا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا کہ اگر تم زنیرہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر دو تو میں اس کے دگنے دام دوں گا اور تم اس سے زیادہ محنتی اور طاقتور کنیز خرید سکو گے۔ ابو جہل اب ویسے بھی حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا، ویسے اسے اپنے کام کی وجہ سے سب کی باتیں سننی پڑی تھی۔ اس نے زیادہ دام لے کر حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کر انہیں آزاد کر دیا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔